الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما يأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد۔ گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نشانیوں کو تو پہلے سے بنایا ہے، دکھا رہے کہ سمجھ لو انسان کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، روزمرہ کی چیزیں دیکھ لیتے ہو، حتیٰ کہ انسان کو تو اپنے اعضاء و جوارح کے حوالے پر بھی کوئی پریشانی آنکھوں سے دیکھتا ہے، معمولی بات ہے، کانوں سے سنتا ہے، ناک سے سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یہ بھی بنی نوع انسان کے لیے ہماری اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، تسلط اور گرفت کی نشانیاں، عظمت اور فضل و کرم کی نشانیاں ہیں کہ میں نے ان کو سوار کیا، ان کو بٹھایا، بہت بھاری برکم بوجھ اٹھانے والی کشتیوں پر، پانی کے اوپر تیرتا ہوا کشتی، اسی پر ہم نے ان کو بٹھایا، ان کے سامانوں سمیت، منوں اور ٹنوں کے حساب سے وزن پانی کے اوپر، اور وَخَلَقْنَا لَهُم مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور کشتی کی طرح بھی ہم نے ان کے لیے ایسی چیزیں بنائی کہ ان پر وہ سوار ہو کر بر اور خشکی میں چلتے پھرتے ہیں، سواری کرتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، سفر کے معاملات طے کرتے ہیں، دونوں جگہوں پر انتظام فرمایا، دریا پر بھی، گہرے سمندر پر بھی، اور خشکی پر بھی، اور خشکی کا دوسرا حصہ بعد میں کرنوں کے بعد ثابت ہو گیا فضا کے اندر بھی۔ سبحان اللہ، یہ سب نشانیاں ہیں قدرت کی، کیونکہ پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ دیکھ لیا تھا، سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، اور یہ جو فضا میں ہمارے اللہ پاک نے وسائل پیدا فرمائے، یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو پچھلے زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے، اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ ہم نہیں جانتے، واللہ اعلم۔ تو یہ نشانیاں ہیں، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں ان انسانوں کو ڈبو دیں پانی میں، فَلَا صَرِيخَ لَهُ، پھر کوئی نہیں ہوگا ان کی مدد کی آواز سننے والا، بچاؤ بچاؤ نہیں ہوگا کوئی، ڈوب کے مر جاؤ، جیسے فرعون پانی کی گرفت میں ڈال کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اگر رہ گیا تو بطور عبرت کہ دیکھو انا ربکم الاعلی کہنے والوں کا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے، تو پھر تم کون سی کھیت کے مولی ہو، اپنی حیثیت جان رکھو۔
فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون، اور نہ انہیں بچایا جائے گا، ان کو ڈوبنا ہے، ڈوب کے مرنا ہے، ختم ہونا ہے، سمندر کے حصے ہونا ہے، جو ہوتا رہتا ہے عن قریب بعید آگے۔ اللہ پاک عافیت کرنا۔ ہاں الا رحمت منا ومتاعا الی حین، بچ جاتے ہیں کبھی کبھار مصائب سے، خشکی میں، سمندروں میں، ہوا اور فضا میں، جہازیں جب ہچکولی کرنے لگ جائیں۔ اصل میں کہا کرتا ہوں کہ جہاز کا ایک جھٹکا دل کی 10 جھٹکوں کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ ایک بزرگوار نے بیان کیا کہ ہم سفر پہ جا رہے تھے، چھوٹی سی بات ہے، اس کو ضمناً عرض کروں، جہاز پر ہم جا رہے تھے، میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مولوی ملا اسی طرح کے ٹائپ کے آدمی ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ جی ہاں۔ اس نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ تو یہ فرمانے لگے، میں نے کہا جب آپ خدا کو نہیں مانتے تو میرا کیا؟ میں نے تو اس سے کچھ بحث مباحثہ نہیں کیا، اتفاق سے ہم آ رہے تھے، تو جہاں اترنا تو اللہ کی شان دیکھیں، جہاز کے ٹائر نہیں نکل رہے تھے۔ تو جہاز کے ٹائر نہیں نکلنے کے سبب جہاز کو ہچکولے دینے پڑے، جھٹکے دینے پڑے۔ اب ہر جگہ سے یا اللہ، الفاظ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو یہ دن جب الحمدللہ جہاز کے ٹائر نکلے اور جہاز زمین پر لینڈ کر گیا، تو میں نے کہا ان سے، ہاں بھائی یا اللہ کہہ رہے تھے آپ، تو خدا کو نہیں مانتے، استغفر اللہ۔ تو کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس وقت پر یہی حالت ہوتی ہے، بڑے بڑے تھومار خان، 30 بار خان بھی گھٹنوں پر گر گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ اللہ رحمت منا فرما دیا، ایک تو میری رحمت اور دوسری متاعا الی حین، ایک مدت تک زندگی سے لطف اندوز ہونا، جو مقدر ہے وہی اس کے لیے بچاتے ہیں، ورنہ جو حالات اور حوادث آئے تو ختم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اس آیت اور بقیہ آیتوں کے حصے اگلے درس میں اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔